الرحمن الرحیم ضدی عشق میرا منتہا چوہان قسط نمبر 33 چھوڑ دو انہیں جانے دو عادل کی اچانک آواز پہ وہ سبھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے، خاص طور پر اس کے اپنے آدمی۔ جاؤ میر یامین سکندر، آج یہ لڑائی یہیں ختم کرتا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ محبت کیا ہے، شاید اسی لیے آج تک محبت ملی ہی نہیں۔ ایک حسرت بھری نظر کشش پہ ڈالی اور سر جھٹکا۔ تم دونوں جاؤ۔ کشش اور یامین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کشش کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے یامین کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما۔ میری دعا ہے آپ کو بھی جلد سی کسی سے محبت ہو جائے، اور اگر کبھی میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور بتانا۔ بنا عادل کے دل کی حالت کو سمجھے کشش نے اپنی پیشکش کی۔ اس بات پہ یامین نے ایک گھوری سے کشش کو نوازا تو اس کی مسکراہٹ کو بریک لگی۔ کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ میرو کان میں گھستی وہ یامین کو پھر سے اپنی محبت کے حصار میں باندھنے لگی کہ اتنے میں اسفند اس کی جانب بڑھا تھا۔ سر جلیل کا فون ہے، ایمرجنسی ہے، فوراً سے کہا، جبکہ یامین نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا فون کان سے لگایا۔ سر دادا جی مل گئے ہیں، لیکن ان کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، ان پہ تشدد کیا گیا ہے، ہم نے انہیں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ آپ بھی وہیں؟ کون سے ہاسپٹل؟ یامین نے بات کاٹی۔ کشش بھی اسی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادا جی ٹھیک؟ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ ہمیں جانا ہوگا کشش، چلو۔ یامین نے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ عادل ان کو اچانک دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے سر؟ انہیں چھوڑ دیا؟ عادل کے خاص آدمی نے پاس آتے بے بسی سے کہا۔ ہاں جانے دیا یار، میں کون ہوتا ہوں دو محبت کرنے والوں کو دور کرنے والا؟ وہ تو ازل سے ابد تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اللہ نے ان کا جوڑا بنایا ہے، اور میں گناہگار کیسے بنوں؟ عادل کا دل بدل گیا تھا، اور وہ ایک لمحہ آگاہی کا ایک لمحہ اس کی زندگی میں آیا تھا جہاں اسے احساس جاگا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور اس کا دل گمراہی سے ہٹ گیا۔ وہ ایک لمحہ بے شک کشش کی صورت میں ہی سامنے آیا، لیکن گاڑی میں بیٹھا وہ مسکرایا تھا آج دل سے۔ ہاں، اس نے دو محبت کرنے والوں کو الگ نہیں کیا تھا، انہیں درد نہیں دیا تھا۔ آج پہلی بار وہ بھی محبت سے آشنا ہوا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا اب گھر والوں کو کیسے منانا ہے۔ ہاں، محبت ہی ایک ایسا تالا ہے جو زنگ لگے دل کے ہر دروازے کو کھول دیتا ہے۔ آج تک ہر چیز پہ اپنی برتری اور حکمرانی جتائی تھی اور دل پہ ہمیشہ بوجھ پایا تھا، لیکن آج پہلی بار اپنا آپ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ ہاں، اب یہ بوجھ سرک جائے گا۔ ہر اندھیرے کے بعد ایک سویرا آتا ہے، اور شکر ہے خدا کا وہ سویرا میری زندگی میں آ گیا ہے۔ عادل نے مطمئن ہوتے مسکراتے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موندی تھیں۔ میری دعا ہے آپ کو بھی جلد ہی کسی سے محبت ہو جائے، اور اگر کبھی میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور بتانا۔ کشش کے الفاظوں نے اس کے ایک دل فریب مسکراہٹ نے عادل کے چہرے پہ احاطہ کیا اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ دونوں جلیل کے بتائے گئے ہاسپٹل پہنچ چکے تھے، سر ICU میں۔ جلیل نے بنا کسی تاخیر کے یامین کے بے چین حالت کے پیش نظر فوراً بتایا۔ کیسے؟ جب وہاں پہنچے تو دادا جی؟ یامین نے بمشکل دل مضبوط کرتے پوچھا، تو جلیل نے یامین کو ساری بات بتا دی۔ ان کڈنیپرز کو تو وہ جہنم وصال کر آیا تھا، لیکن ایک بھاگ گیا تھا جس نے جاتے جاتے دادا جی کے سر پر وار کیا تھا، اور وہ زخمی ہوتے بے ہوش ہو گئے تھے۔ یامین نے لب بیچے اور ICU کی جانب بڑھا جہاں دادا جی کو آکسیجن ماسک لگا تھا۔ ایک بار پھر وہ دادا جی کو کھونے سے ڈر رہا تھا۔ کشش بھی وہیں باہر کھڑی روئے جا رہی تھی۔ سر آپ کو تو چوٹیں آئی ہیں، جلیل نے اس کے چہرے پر خراشیں دیکھتے کہا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہتا اب خشک ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوں میں، یامین نے نظر انداز کیا تھا۔ سر کہیں یہ سب عادل؟ جلیل کو غصہ آیا۔ یامین بس اتنا ہی کہہ پایا۔ سر میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ جلیل کو سخت غصہ آیا۔ نہیں جلیل، لڑائی اب ختم ہو گئی ہے، اور اب مزید اسے نہیں بڑھانا چاہتا۔ وہ برا انسان نہیں ہے۔ ایکسکیوز می، پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر نے پکارا تو وہ فوراً آگے بڑھے۔ جی میرے دادا جی ہیں۔ او ڈونٹ ویری مسٹر یامین، ہی از اوکے ناؤ، بٹ وہ رکے۔ کیا؟ یامین کا دل ڈوبا تھا۔ ان کے سر کے بیک سائڈ پہ چوٹ آئی ہے، صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا تو پتہ چل سکے گا کہ بہرحال ان کے لیے دعا کریں۔ کندھا تھپ تھپا کے وہ چلے گئے تھے۔ یامین اور کشش دادا جی کے پاس اندر آ گئے۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ کشش کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے دادا جی کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے پاس ہی ان کا ہاتھ تھامے کے بیٹھ گئی۔ اس تمام دوران داور اور سمیر کی کافی کالز آ چکی تھی، جسے یامین نے فی الحال اٹینڈ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ موبائل لیے باہر نکلا
ایکسکیوز می، آپ کو چوٹ آئی ہے، آئی تھنک آپ کو بینڈیج کروانی چاہیے۔ آواز پہ وہ پلٹا، ایک خوبصورت لڑکی کو ڈاکٹر کے لباس میں دیکھا تو اس کی بات پہ چونکا، لیکن اگلے ہی لمحے سر جھٹکتا آگے بڑھا۔ اف، اتنا ایٹیٹیوڈ! وہ لڑکی سامنے آ گئی تو یامین کو رکنا پڑا، جبکہ ماتھے کے بل بھی نمایاں ہوئے۔ ایسے غصے سے نہ دیکھیں، بہت قابل ڈاکٹر ہوں میں، یقین کیجیے بینڈیج بہت اچھے سے کر لیتی ہوں۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ یامین کے قریب ہوئی۔ یامین ایک قدم پیچھے ہٹا۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی ایک بات، اب کہ تھوڑا روڈ ہوا۔ کروا لے بینڈیج، بہن اتنے پیار سے کہہ رہی ہے تو نہ نہیں مان جاتے ہیں۔ کشش کیا اچانک آمد پر وہ بری طرح سے چونکے تھے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، جب ہوئی تو یامین منہ بناتے آگے بڑھا۔ لا حول ولا قوت، بہن کیوں ہونے لگی؟ وہ بھی اتنے ہینڈسم کی؟ وہ ڈاکٹر مسکراتی یامین کے بیان پاس ہوئی تھی اور کشش کی برداشت بس یہیں تک تھی، اور آگے ہوتے یامین کا ہاتھ تھاما، اس سخت گھوری سے اسے لڑکی کو نوازا اور بنا کچھ کہے وہ یامین کو لیے باہر کی جانب بڑھی۔ ایک منٹ، کہاں لے کے جا رہی ہو؟ اس ڈاکٹر نے بھی راستہ روکا۔ کیوں اپنی شامت بلوانا چاہتی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو اپنا۔ کشش نے اسے وہاں سے بھگانا چاہا۔ فی الحال تو تم نکلو اور سائڈ پہ ہو۔ ترکی بترکی جواب آیا۔ بکواس بند کرو، شوہر ہیں یہ میرے، خبردار جو میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی ناکام کوشش کی تو کشش نے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا۔ یامین کا اس کا یوں حق جتاتا بہت بھایا تھا، جبکہ اس ڈاکٹر کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چلیں؟ کشش نے مڑ کے بہت پیار سے یامین سے پوچھا تو اس نے اصابت میں سر ہلایا۔ وہ بھلا اسے نہ کر سکتا تھا؟ کشش کا ہاتھ تھامے وہ وارڈ بوائے کے پاس پہنچی اور اسے یامین کی بینڈیج کرنے کا بولا اور خود وہیں پاس بیٹھ گئی۔ کشش ڈونٹ لائک لک لائک می دیٹ، میں نے اسے اس کے مسلسل دیکھنے پر وارڈ بوائے کے اٹھ کے جانے پہ فوراً اسے ٹوکا۔ آپ نہ آرام سے بیٹھ جائیں، اب اور کہیں بھی نہیں جانے کی ضرورت۔ کشش نے فیصلہ سنایا، جب تک دادا جی کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک کہیں نہیں جا سکتے۔ میں یامین نے یقین سے کہا، اور اس چپکو لڑکی سے بھی دور رہیں۔ نظریں ادھر ادھر پھیرتی وہ یامین کو بہت اپنی سی لگی۔ یامین نے برجستہ کہا، میر اور جیلس اپنی طرف اشارہ کیا، کہیں ہو ہی نہ جاؤں، کہتی وہ باہر نکلی تھی۔ یامین بھی اسی کے پیچھے باہر تک آیا۔ وہ رات دونوں نے دادا جی کے پاس ہی بسر کی تھی۔ صبح تک دادا جی کو ہوش آ گیا تھا۔ دونوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ دادا جی نے آنکھیں کھولتے ہی ان کو انجان نظروں سے دیکھا۔ کون ہو تم لوگ؟ دادا جی کے چہرے پر پریشانی تھی۔ دادا جی، میں آپ کی کشش دادا جی کے الفاظ سن مرنے والی حالت ہو گئی تھی۔ دادا جی کی نظروں میں اجنبی پن تھا۔ ڈاکٹر کی آمد پر ان دونوں کو ICU سے باہر نکالا۔ دادا کشش کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ ٹھیک ہیں کشش، ڈونٹ وری۔ یامین نے اسے حوصلہ دیا تو پلٹتی اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ یامین نے بھی اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا، جبکہ دور کھڑی وہ ڈاکٹر اپنی آنکھ سے ایک آنسو گرتا محسوس کر چکی تھی۔ آپ ہی بھائی کو فون کریں، ابھی تک نہیں آئے، کب آئیں گے؟ دانی کو کوفت ہوئی۔ انتظار کرتے کرتے آ جائیں گے، بیزی ہوں گے۔ اناشے نے ٹالنا چاہا، بندہ فون ہی کر لے، دانی نے منہ بنایا۔ اناشے نے مسکراتے حاضر کو کال کی، لیکن کال کٹ گئی۔ دل کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ کیا ہوا؟ ہانپتے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ شاید بیزی ہوں گے، دھیمے لہجے میں کہا۔ تبھی میسیج ٹیون بجی۔ حاضر کا میسیج تھا۔ کیا لکھا ہے جو اتنی پیاری اسمائل آ گئی؟ ہانی نے چھیڑا، کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ سکتا تو ہم اپنا پروگرام پوسٹ پون نہ کریں، وہ کسی جوائن کریں گے، پھر کبھی جوائن کریں گے۔ ناشر نے تفصیل دی تھی۔ پھر کیا خیال ہے، کہاں چلیں؟ ہانی نے دانی کو دیکھتے پوچھا۔ جو ایلینڈ چلتے ہیں، واپسی پہ التاج ہوٹل، حاذق بھائی کو سرپرائز دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ دانی نے مشورہ دیا۔ گڈ آئیڈیا۔ ہانی نے بھی اتفاق کیا تو ناشر نے مسکراتے ہوئے ان کا ساتھ دیا۔ اس وقت دادا جی مسکرا رہے تھے، جبکہ کشش منہ بسورے بیٹھی ان کو سوپ پلا رہی تھی۔ یامین ڈاکٹر کے پاس تھا۔ دادا جی کو ڈسچارج کر کے گھر لے کے جانے تھا۔ میری شہزادی کیوں منہ بنا کے بیٹھی ہے؟ دادا جی نے اسے چھیڑا۔ دادا جی، ایک لمحے کے لیے تو آپ نے ڈرا ہی دیا تھا جب آپ نے کہا آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ کشش نے منہ بنایا۔ میں نے سوچا چھوٹی سی شرارت ہی کی جائے۔ دادا جی نے مسکراتے کہا، میرا دل کتنا ڈر گیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیسے ہیں آپ؟ یامین نے اندر آتے پھر سے وہی سوال دہرایا جو وہ صبح سے بس بولے جا رہا تھا۔ ارے بیٹا ٹھیک ہوں، اتنی جلدی نہیں پیچھا چھوڑنے والا جب تک اپنے پر پوتے نہیں دیکھ لیتا، ہنستے ہوئے کہا۔ کشش کا تو دل ہی دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ پلٹ کے دادا جی کو دیکھا۔ اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے دادا جی، ایسا نہ کہیں۔ یامین پاس بیٹھتے رنجیدہ ہوا تھا۔ اللہ میرے بچوں کو
ہمیشہ خوش و خرم سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت پیار سے ان دونوں کو دیکھتے کہا، آپ بہت بہادر ہیں دادا جی۔ کشش بھی دوسری طرف بیٹھتے بولی، میرے بچے بھی بہادر ہیں نا؟ دادا جی نے اسے بھی پیار سے کہا تھا، اب گھر جانا ہے، ڈسچارج مل گیا ہے۔ یا ہو، کشش خوشی سے دادا جی کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ یامین بھائی نے فون اٹھایا۔ داور پریشانی سے بولا، ہاں ہو گئی ہے بات، وہ آ رہے ہیں اینڈ دادا جی محفوظ ہیں۔ حاذق نے خوشی سے کہا تو ان سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، وہ فریدہ میرے ہی وجہ سے یہاں آئی تھی، اور یہ سب علیزے سے بھی میں نے ہی یامین کی زندگی میں شامل کیا تھا، سب میری غلطی ہے۔ حیا صاحب افسردہ ہوتے ہوئے بولے، بڑے بابا جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، فریدہ اور اس کی بیٹی اپنے انجام کو پہنچ گئی ہیں، اب علیزے کو بھی جہنم وصال کرنے کا وقت آنے والا ہے۔ سمیر نے حیا صاحب کا ہاتھ تھامتے کہا، انہوں نے ایک نظر سب کو دیکھ کر، ان کی فیملی تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، وہ آج خود کو خوش قسمت تصور کر رہے تھے۔ پلیز اندر آ جاؤ، کوئی اس چڑیل نے دماغ کھا لیا ہے میرا۔ کرن نے باہر جاتے آتے سر پکڑ لیا تھا۔ سمیر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ اس روم کی جانب بڑھا جہاں لیزے کو بند کیا ہوا اسی کو، اور تم سب کو مار ڈالوں گی، بہت پچھتاؤ گے تم سب۔ علیزے ہنزانی انداز میں چلائی تھی، منہ پر ٹیپ لگاتے ہیں تبھی چپ ہوگی۔ سمیر نے اس کا منہ ٹیپ سے بند کر دیا تھا، وہ بہت جٹپٹا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ داور اندر آیا۔ اب سب انڈر کنٹرول ہے، سمیر نے ہاتھ جھاڑتے کہا۔ یہ سب کیا کیا ہے؟ اس کے منہ ناک دونوں بند کر دیے ہیں، وہ مر جائے گی۔ داور علیزے کو جھٹپٹاتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ خس کم جہاں پاک، سمیر مطمئن سا بولا تھا۔ داور نے آگے بڑھ کر اس کے ناک سے ٹیپ ہٹائی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مر گئی تو پولیس کیس بن جائے گا، یہ قانون جرم ہے، سارے ثبوت ہیں اس کے خلاف، اور کڑی سے کڑی سزا بھی ملے گی، لیکن تم کیوں اپنے ہاتھ گندے کرتے ہو؟ داور نے سمجھایا، یہ پھر سے آزاد ہو جائے گی اور سازشیں کرے گی اور پھر سے ہمیں تکلیف پہنچانے آئے گی۔ سمیر نے غصے سے کہا تھا۔ داور بھی اس کی بات پہ چپ ہو گیا تھا کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، اس کا مستقل علاج کریں گے بھائیو۔ یامین کی آواز پر وہ تینوں چونکے، وہ مڑے، بھائی دونوں بھاگتے ہوئے یامین کے گلے لگے۔ آپ ٹھیک ہے نا بھائی اور دادا جی؟ داور نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ یامین کہتا علیزے کی جانب بڑھا۔ کشش بھی یامین کے پیچھے اندر آئی۔ کرن نے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ یامین نے ایک چیئر کھینچی اور لیزے کے سامنے بیٹھا۔ صرف ایک رات تمہیں میری ولا میں بھاری پڑ گئی اور تم پوری زندگی یہ رہنے کے خواب دیکھتی آئی۔ یامین نے دھیمے لیکن سخت لہجے میں کہا، لیزے کی نظروں میں نفرت تھی، منع کیا تھا نا کہ میری فیملی سے دور رہنا، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا، آپ سب سے پہلے اسے طلاق دیں۔ کشش نے دانت پیستے کہا۔ یامین نے ایک نظر کشش کو دیکھا اور حقارت سے علیزے کو دیکھا۔ 3 سال پہلے میں دے چکا ہوں، بیوی نہیں ہے یہ میری۔ یامین نے ان سب پہ بم پھوڑا، جبکہ کشش کے من میں تو لڈو پھوٹے تھے۔ مطلب یامین سکندر میرا ہے، پورے کا پورا میرا ہے۔ وہ خوشی میں کیا بولی اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ جبکہ سب کی نظریں اسی کی جانب اٹھیں تو وہ سٹپٹا گئی تھی اور نظریں پھیر لیں۔ یامین نے سمیر کو اشارہ کیا کہ وہ لیزے کے منہ سے ٹیپ ہٹا دے۔ جاری ہے